علامہ صاحب، آج کل علماء اہل سنت کی طرف سے سوشل میڈیا پر اس چیز کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر خود شیعوں نے حملہ کیا تھا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لوٹا بھی شیعوں نے تھا۔ اس کی برائے کرم ذرا وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ انتہائی اہم نکتے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اہل سنت کے علماء کی طرف سے یہ بہت زیادہ اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے حملے کیے تھے، امام کو زخمی کیا تھا، وہ بھی شیعہ ہی تھے، اور جو انہوں نے امام کو لوٹا تھا وہ بھی شیعہ ہی تھے۔ تو میں ذرا آپ کے سوال میں ہی ایک جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ وہ شاید اس چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوں گے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا چونکہ وہ امام کی ہی سپاہ کا حصہ تھے، تو ظاہر ہے جن لوگوں نے سپاہ میں حصہ بنے ہوئے تھے انہوں نے امام کی بیعت کی تھی، تو بیعت کرنے والے تو شیعہ ہی ہوں گے، لہذا شیعوں نے ہی اس بنا پہ وہ نتیجہ نکال کر اس سے یہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک الزامی جواب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سپاہ میں جو لوگ شامل تھے وہ شیعہ تھے اور انہوں نے لوٹا، تو پھر تھوڑی سی ذرا ہمت کر کے ذرا یہ بھی واضح کر دیں وہی لوگ کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے شام سے فوجوں کو لے کر آئے تھے، ان کا مذہب کیا تھا؟ اگر امام کی سپاہ میں شامل ہونے والے سارے لوگ شیعہ ہی تھے تو جو مد مقابل تھے وہ لوگ جو شام سے کوفہ اور بصرہ کے رہنے والے سرکردہ افراد کو خط و کتابت کے ساتھ وعدے لے رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ تم امام حسن مجتبیٰ کو قتل کر دو یا ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دو، ذرا ان لوگوں کا بھی مذہب تھوڑی سی ہمت کریں تو ذرا یہ بتا دیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ ایک چیز اب آ جائیں کہ اس کا حلی اور تحقیقی جواب کیا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ جو امام کی سپاہ کا حصہ تھے انہوں نے ہی امام کو لوٹا ہے اور انہوں نے ہی امام پر حملہ کیا ہے، لیکن آیا یہ بات بھی درست ہے کہ جو جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے شیعہ ہی تھے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تحمل کے ساتھ گفتگو سن لیں، فیصلہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے، حق و باطل انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سپاہ میں جو لوگ شامل تھے یا جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہاتھ پہ بیعت کر رکھی تھی، وہ تعداد میں کتنے لوگ، کتنے گروہ تھے؟ ان اگر گروہوں میں تقسیم کریں تو ان گروہوں کی تعداد 5 بنتی ہے۔ اب وہ ان گروہوں کے نام سن لیں اور ان کے گروہوں کے چند سرکردہ لوگوں کے نام بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ہے اموی گروہ جو کہلاتا ہے۔ یہ اموی گروہ بھی امام حسن مجتبیٰ جو کوفہ اور بصرہ اور ان اطراف میں رہائش پذیر تھے وہ آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے امام کی بیعت کی تھی، امام کی سپاہ کا حصہ تھے۔ اچھا، اب ان لوگوں کے جو بڑے بڑے سربراہ اس گروہ کے تھے وہ کون ہیں؟ ذرا نام سن لیں، اس کے بعد پھر آپ بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پہلا نام ہے عامر ابن حریث، یہ اسی گروہ کا حصہ تھا، امام کی بیعت بھی کر رکھی تھی اور اموی گروہ کا بھی حصہ تھا۔ نمبر 2،
عمارہ بن ولید بن عقبہ، یہ ایک بہت بڑا نام ہے، یہ عام فرد نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے قبائل تھے اور لوگوں پہ بہت اثر و رسوخ تھا ان کا، لیکن یہ اموی خیالات رکھتے تھے اور یہ بیعت اس نے بھی کر رکھی تھی۔ حجر بن عمر اس نے بھی بیعت کر رکھی تھی۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد سے ساری دنیا جانتی ہے، ہمت ہے تو ذرا یہ بتا دیں عمر بن سعد کا مذہب کیا تھا؟ کربلا میں یہی وہ شخص ہے جو یزیدی سپاہ کا کمانڈر تھا اور جس کے حکم سے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا 3 دن کا پیاسا رکھ کر۔ ذرا یہ بتائیں، یہ اسی اموی گروہ میں شامل تھا، اس نے بھی بیعت امام حسن مجتبی علیہ السلام کر رکھی تھی۔ پھر ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری جن کا بیٹا تھا ابو بردہ، اس نے بھی امام کی بیعت کر رکھی تھی، لیکن اسی گروہ میں شامل ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ پھر اس کے بعد طلحہ، حضرت طلحہ جو کہ نبی اکرم کے صحابی ہیں، ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل اموی گروہ کا حصہ تھے، وہی خیالات رکھتے تھے، امام حسن مجتبی کی انہوں نے بھی بیعت کر رکھی تھی۔ پھر اسی جیسے ایک بہت لمبی فہرست ہے، چند نام ہم نے اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں۔ اب آپ آئیں چند کتب تسنن و تشیع سے ہم آپ کو تھوڑا سا ان کی کارکردگی بتاتے ہیں۔ بیعت کر رکھی تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، لیکن خط و کتابت کس سے کر رہے تھے؟ شام کے حکمرانوں سے۔ شام کے حکمران سے بالکل یہ سارے کے سارے لوگ روابط میں تھے، خط و کتابت کرتے چلے جا رہے تھے مسلسل۔ اور پھر خط و کتابت میں ہوتا کیا تھا؟ شام کے حکمران ان کو اکثر انعام و کرام سے نوازتے رہتے تھے، یہ ان سے وصول کرتے تھے، یہ ان سے وعدے کر رہے تھے کہ ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کو یا تو زندہ گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے، یا پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام پر ناگہانی طور پہ ہم حملہ کر کے ان کو شہید اور قتل کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اموی گروہ ہے۔ عمر بن حریث امیر المومنین کے بغض میں بھرا ہوا، عمر بن سعد کون اس سے واقف نہیں ہے؟ ابو بردہ کون اس سے واقف نہیں ہے؟ عمارہ بن ولید بن عقبہ، یہ اموی گروہ ہے۔ بیعت ادھر کر رکھی تھی لیکن خط و کتابت ادھر کر رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو دوسرا گروہ ہے وہ خوارج کا گروہ ہے، اور خوارج کا گروہ جو تھا اس کے بڑے بڑے سردار تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ان لوگوں نے بھی بیعت کی تھی، اور پہلے نمبر پہ جب پہلے چند ایک کے میں نام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ان میں ایک سردار ہے اپنے قبیلے کا، عبداللہ بن وہب راسبی، یہ شخص ہے، یہ خوارج کے گروہ کا سردار تھا بہت بڑا۔ شبس بن ربعی، یہ بہت بڑا سردار ہے۔ عبداللہ ابن القوا، اشس بن قیس، شمر ذو الجوشن، کیا شمر سے بھی آپ ناواقف ہیں؟ بیعت اس نے بھی کر رکھی تھی امام حسن مجتبی کی، لیکن یہ خوارج کا حصہ تھا۔ اور کیا آپ شمر کو بھی شیعہ ہی کہیں گے؟ میں نے اگر شمر کے عقائد بیان کیے نا تو منہ چھپانے کے لیے تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جاہلوں کو آگے بٹھا کے تو پھر آگے انہی کے سامنے غلط باتیں بیان کرتے ہو اور ان سے داد وصول کرتے ہو، یہ ہم آپ کو کھلا میدان اس طرح نہیں دیں گے۔ یہ ہے خوارج کا گروہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے بھی بیعت امام کر رکھی تھی، لیکن جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس یہی گروہ آیا بڑے بڑے سرداروں کا، انہوں نے بیعت کرتے ہوئے ایک جملہ کہا،
ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اس شرط پر کہ آپ فوری طور پہ شام کے ساتھ اہل شام کے ساتھ جنگ شروع کریں گے۔ امام نے ہاتھ اپنا پیچھے کھینچ لیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب ہاتھ پیچھے کھینچا تو ساتھ ہی کھینچتے ہوئے، ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے امام نے یہ فرمایا کہ میں اس پر تمہاری بیعت قبول نہیں کروں گا، میری بیعت اس عہد پر کرو، اس پیمان پر کرو کہ تم میری اطاعت کرو گے، جس سے میری صلح ہوگی اس سے تمہاری صلح ہوگی، جس سے میری جنگ ہوگی اس سے تمہاری جنگ ہوگی۔ یہ خوارج کا گروہ ہے۔ یہ پھر انہوں نے کوئی آگے سے اصرار نہیں کیا، نہیں ہم آپ کی بات کو ہی مانتے۔ یہ وہاں سے ہٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے رسالت امام کے بیٹے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تو اس عہد پر کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا لفظ سنا تو فرمایا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زمانے کے امام حسن مجتبیٰ ہیں، مجھ حسین پر بھی حسن کا حکم چلتا ہے۔ وہاں سے یہ مایوس ہوئے، مایوس ہو کر پھر امام حسن مجتبیٰ کے پاس چاروں ناچار آئے اور پھر جا کر بیعت کی۔ یہ بھی بنی امیہ کے حکمرانوں کے ساتھ خط و کتابت میں پھر مشغول ہو گئے۔ ابھی ہم انشاءاللہ ایک آدھا خط بھی اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ کسی قسم کی کسی کو شک و شبہ نہ رہ جائے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے، خوارج کا گروہ۔ پہلے نمبر پہ اموی گروہ، اموی گروہ جن کے نام میں نے چند ایک بڑے بڑے لوگوں کے نام بتائے ہیں، اس خوارج کے گروہ کے چند ایک نام آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک اور گروہ ہے، وہ ہے شکاکون۔ شکاکون کوفہ میں ایک بہت بڑی آبادی تھی ایسے لوگوں کی جو متذبذب تھے، یعنی نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس سے لوگ اکثر وبال جان بنتے ہیں اور امام کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہر کوئی باطل نظریے والا ان کو اپنی وہ لے آتے تھے اپنی چالوں میں اور اپنی تحریکوں کا حصہ بنا لیتے تھے۔ ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وقت کے امام کون ہے، رسول کے دین کا وارث کون ہے، رسول اللہ کا بیٹا کون ہے اور زمانے کا امام اور امام برحق کون ہے، اتنی بھی تمیز نہیں کرتے تھے۔ یہ ہر باطل تحریک کا حصہ بن جاتے۔ امام کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے اور دشمن کے لیے یہ کھلونا بنے ہوئے تھے جہاں چاہتے۔ شکاکون ایک بہت بڑی آبادی تھی کوفہ کی، ایسے لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ تیسرا گروہ، بیعت انہوں نے بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہی کر رکھی تھی، لیکن اکثر دوسری تحریکوں کا حصہ بنتے تھے۔ ایک تو یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا گروہ الحمراء، یہ جو گروہ ہے تقریباً یہ بھی کوفہ میں ہی رہتے تھے اور ان کی تعداد 20,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ 20,000 سے زائد۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھ لیں، الحمراء جو 20,000، یہ ہتھیار بند تھے، رہتے تھے ہر وقت۔ اور یہ جو 2 جنگیں ہوئی نا ایرانیوں کے ساتھ، عین التمر اور جنگ جلولہ، وہاں پہ جو ایرانی لونڈیاں غنیمت میں آئیں ان کی یہ اولادیں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں الحمراء ہی جن کی 20,000 سے زائد تعداد ہے، کوفہ میں رہنے والے تھے۔ پھر بعد میں یہ زیاد ابن ابیہ کی پولیس کا بھی حصہ تھے۔ زیاد نے ان کے ذریعے سے بہت سے مظالم ڈھائے، بہت سارے شیعان اہل بیت کو شہید کروایا۔ ان لوگوں نے بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کر رکھی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کی بیعت امام نے کیوں قبول کی؟ بھئی یہ رسول اللہ کی سیرت کے وارث ہیں، جیسی سیرت رسول اللہ کی ہے ویسی آئمہ کی ہے۔ رسول اللہ نے بھی تو وحشی کے اسلام کو قبول کیا تھا، اس کی توبہ کو قبول کیا، بلکہ فرمایا کہ لیکن تو نے میرے سامنے نہیں آنا۔ جناب امیر حمزہ کا قاتل ہے، کیا اس کی بیعت سے رسول اللہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا؟ تو جو سیرت رسول اللہ کی ہے وہی سیرت ائمہ اہل بیت اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یہ الحمراء گروہ جو تھا یہ پھر 61 ہجری میں یزید کی سپاہ کا حصہ، پہلے زیاد کی سپاہ کا حصہ تھے، پولیس کا حصہ تھے، ان کے ذریعے سے وہ مظالم ڈھاتا رہا۔ بعد نے پھر یہ
یزید کی فوج کا کربلا میں حصہ تھے اور امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کے خلاف ہتھیار بند تھے۔ یہ 4 گروہ ہیں اور ایک 5واں گروہ ہے، وہ شیعہ گروہ ہے۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے۔ اب میں آپ کو چند جو بڑے سردار ہیں تشیع کے اس وقت کے، میں آپ کو نام دیتا ہوں اور ساتھ آپ کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ یہ جو شیعہ گروہ ہے ان میں کون کون سی شخصیات ہیں۔ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کر رکھی تھی، بہت مؤثر لوگ تھے، بہت باتقویٰ لوگ تھے، ان میں سے بہت سارے رسول اللہ کے صحابی تھے، امیر المومنین کے صحابی تھے، اور انہوں نے آ کے اپنے امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کر رکھی تھی۔ یہ 5واں گروہ ہے۔ ان میں کون ہیں؟ سرکار حجر بن عدی ہے، ان میں عدی بن حاتم تائی ہے، ان میں سرکار حبیب ابن مظاہر اسدی ہے، ان میں سعید ابن قیس حمدانی ہیں، اس میں قیس بن سعد بن عبادہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ، عمر بن حمق حزائی یہ شخصیت ہیں، مسیب بن نجبہ، زیاد بن ساسا، یہ خالص الایمان لوگ تھے، اپنے قبیلوں کے سردار تھے اور ان کے قبیلے بھی امام کے ساتھ تھے۔ چیلنج ہے میرا، حبیب ابن مظاہر کا کوئی خط و کتابت، کوئی عہد و پیمان انہوں نے اس طرح کا کیا ہو جیسے عمر بن حریث نے کیا تھا، جیسے شبس بن ربی نے کیا تھا کہ ہم امام کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے، اموی حکمرانوں کو، شام کے حکمرانوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا۔ چیلنج ہے میرا کہ سرکار حبیب ابن مظاہر کا کوئی پیمان دکھا دو، زیاد بن ساسا کا کوئی پیمان اموی حکمرانوں کے ساتھ دکھا دو، ہمت ہے تو دکھاؤ۔ جناب حجر بن عدی کا کو دکھا دو۔ یہ شیعہ ایک ان بیعت انہوں نے بھی کی، بیعت ان 4 گروہوں نے بھی کی۔ اب یہ کتب تسنن اور کتب تشیع کے اندر یہ روایات موجود ہیں اور تاریخ کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں کہ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ جو اموی گروہ تھا اور خوارج کا گروہ، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ شام کے حکمرانوں سے خط و کتابت کرتے تھے، اور شام کے حکمران جو تھے وہ ان کو آفر کر رہے تھے کہ اگر تم امام حسن مجتبیٰ کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو یا تم انہیں قتل کر دو تو تم میں سے ہر ایک کو میں 1 لاکھ درہم انعام سے نوازوں گا۔ ان کے نام سنیں، عمر بن حریث ہے، اشعث بن قیس ہے، حجاز بن ابجر ہے، شبس بن ربعی ہے۔ یہ خفیہ پیغام ان کے پر پہنچائے جاتے تھے، پھر شام کے حکمرانوں نے ان پر جاسوس مقرر کر رکھے تھے کہ یہ کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد یا نہیں۔ جرح بن سنان ہے، یہ خوارج کا حصہ تھا، امیر المومنین کے خلاف تھا۔ جرح بن سنان، اس شخص نے امام حسن مجتبیٰ کو نیزے سے زخمی کیا تھا، یہ خوارج میں شامل ہے، خوارج کا حصہ تھا۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو حبیب ابن مظاہر اسدی کا کوئی پیمان دکھا دو، اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے جناب حجر بن عدی کا کوئی پیمان دکھا ہو، ان کا یہ خالص شیعہ ہیں، یہ خالص سلیمان لوگ اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، دکھائیں ان کا، اور اگر ان کا نہیں تو آپ کے جو بہت قریب ہیں ہم ان کا تو دکھا رہے ہیں۔ عمر بن حریث کون ہے؟ امیر المومنین کے بغض میں بھرا ہوا شخص ہے، امیر المومنین کے خلاف جنگیں کرنے والا شخص ہے۔ شمر ذوالجوشن کون ہے؟ جس پر 1400 سال پہلے کا شیعہ ہو، آج کا شیعہ ہو، قیامت تک آنے والا شیعہ ہو، شمر پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ خوارج کا حصہ تھا، بیعت اس نے بھی کر رکھی تھی، یہ بھی پیمان باندھنے والوں میں تھا شام کے حکمرانوں کے ساتھ۔ بات کس کی ہے کہ اب پتہ چلا کہ کس نے حملہ کیا؟ جرح بن سنان نے حملہ کیا، تو وہ خوارج کی ٹیم کا حصہ تھا، امام کی سپاہ میں شامل تھا، عہد و پیمان ادھر کر رہا تھا شام کے حکمرانوں کے ساتھ۔ جنہوں نے عہد و پیمان کیے ہیں وہ 2 گروہ ہیں، وہ ہیں خوارج کا گروہ، اموی گروہ۔ سپاہ کا یعنی امام کی بیعت کر رکھی تھی لیکن عہد و پیمان ادھر کر رہے، امام کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے، اور جو امام کے لیے ویسے
درد سر بنے ہوئے تھے۔ الحمراء کا ایک گروہ تھا جن کی تعداد میں نے 20,000 بتائی، اور شکاکون تھا۔ شیعہ ان میں شامل نہیں ہے۔ لہذا بات اموی گروہ کی ہو تو آپ اس کو شیعہ سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے مخلص صحابہ بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے کیا منافقین پر لعنت نہیں کی ہے؟ اسی طرح جس طرح رسول اللہ کی صحبت میں آنے والے ہر طرز کے لوگ تھے، خالص مومن بھی تھے، صحابہ کرام میں سے خالص الایمان بھی تھے اور منافقین بھی تھے، تو کیا آپ سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ وہاں پہ جب آپ فرق کرنے کے قائل ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی صفحہ میں بھی اسی طرح کے بہت سارے لوگ شامل ہو چکے تھے، لیکن ان کے عمل سے پھر ظاہر ہوا کہ کچھ اموی اور خوارج کی اور حمراء اور شکاکون، یہ 4 گروہ ہیں جو شیعہ نہیں تھے، امام کے خلاف سرگرمیوں میں بہت زیادہ ملوث تھے۔ خالص الایمان شیعہ گروہ جو تھا وہ حبیب بن مظاہر قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کی کوئی عہد و پیمان دکھا دیں، چیلنج ہے میرا، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم حق گوئی سیکھیں، حق ماننا سیکھیں، حق کے آگے اپنے سر کو تسلیم کر لیں۔ پروردگار ہمیں حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔